قرآن میں نکاح مرد اور عورت کی شادی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک حساس ٹاپک ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے قرآن کی روح سے جو میں بات کروں گا، دلیل رکھوں گا، اس کو برائے مہربانی ضرور سنیے گا۔ میں بات ڈائریکٹ قرآن کی ایک آیت کو اٹھا کے رکھتا ہوں کہ جس میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے عام فہم مین سٹریم ٹریڈیشنل ترجموں کے ذریعے سے اس آیت کو بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، ایسی اور بھی آیتیں ہیں۔ وہ آیت سورہ النساء کی 22ویں آیت ہے، وہ کچھ ایسے جاتی ہے: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس کو اردو میں کچھ ایسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اس ٹرانسلیشن پہ میرے چند اعتراضات۔ اگر اس آیت کو ہم اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، یعنی کہ اس آیت سے پہلے کی آیتیں اور اس آیت کی بعد کی آیتیں، تو اس میں ایک ہی ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو کہ آمنو کر رہے ہیں، جو کہ امن پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ حکم دیے گئے ہیں۔ یہ جو گروپ ہے، اس گروپ میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جو نبی محمد کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے، یا کہ یہ حکم صرف اور صرف ہجرت کے 10 یا 20 سال بعد تک کے لیے ہے، یا اگلے 100 سال تک کے لیے ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی گئی۔ ایک جنیرک حکم دیا گیا ہے سب ان لوگوں کو کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کے گروپ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اگر ہم آج والی آیت کی طرف اس کے ترجمے پہ ایک نظر ڈالیں، تو اگر ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے آج کے زمانے میں کہ انگلش میں اینڈ میری ناٹ وومن whom your fathers married، یا اردو میں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ آیتیں ہمارے لیے بالکل ویسے ہیں کہ جیسے پہلے لوگوں کے لیے تھیں، تو آج کے زمانے میں یہ کام کون کر رہا ہے؟ کیا اس قرآن کی آیت کا آج کے زمانے میں کوئی بھی پرپس نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے؟ یہ بیکار ہو چکی ہے، یہ آبسلیٹ ہو چکی ہے، اس کا آج کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس چیز پہ اعتراض اٹھائے اور کہے کہ نہیں، یہ جو حکم تھا وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ہی تھا، اور اس وقت کے بعد یہ حکم کینسل ہو گیا کیونکہ اب ہم اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آج کے زمانے میں اب کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چونکہ اس کانٹیکس میں بات الذین آمنوا سے کی گئی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ والا حکم اسی کانٹیکس میں کینسل ہو گیا ہے، تو کیا جو نیکسٹ آیتوں میں حکم آئے ہیں وہ بھی کینسل ہو گئے؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اگلے حکم بھی کینسل ہو گئے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بات ایک گروپ سے کی گئی ہو، اس میں اس کو 2 باتیں کہی ہوں، اور ان میں سے ایک بات کینسل ہو گئی ہو لیکن دوسری بات قائم رہے، اگر آپ یہ بات لے کے چلیں گے تو دوسری آیت میں ان بلڈ ریلیشن سے بقول ترجموں کے شادی کرنے کو منع کیا گیا ہے، یعنی کہ اپنی امیوں سے شادی مت کرو، اپنی بہنوں سے شادی مت کرو، اپنے خالاؤں سے شادی مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ پورا سیکشن صرف اور صرف رسول محمد کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، تو آپ نے اس آیت کو ایکسپلین کر دیا، لیکن اب آپ باقی آیتوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ پورا سیکشن ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ جو آمنو لے آئے ہیں، تو یہ والا حکم یعنی کہ ان عورتوں سے شادی مت کرو جن سے تمہارے باپ کر چکے ہوں، وہ آج بھی ویلڈ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بات ویلڈ نہیں ہے، لہٰذا قرآن کی یہ آیت غلط ہے، یہ آج کے زمانے میں کم از کم بالکل بیکار ہو گئی۔ یہ فی الحال صرف ایک آیت پہ چھوٹی سی بات رکھی تھی۔ اس سے پہلے ہم آگے چلیں، ایک ریمائنڈر میں ضرور دینا چاہوں گا۔ یہ ویڈیو قرآن اور عورت سیریز کی 6ٹھی ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلی 5 ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا کانٹیکس ہے اور ہم کس تمہید کے بعد اس سٹیج تک آئے ہیں۔ پہلی کی 5 ویڈیوز میں ہم نے کچھ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس آلریڈی کور کیے ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں، جا کے ضرور دیکھیے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی عربک اور آج کل کی بولے جانے والی فصحی یا حتیٰ کہ روایتوں کے عربک میں کیا فرق ہے، ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ قرآن کے اندر رجال کیا ہیں، نساء کیا ہیں، ذکر کیا ہیں، انثیٰ کیا ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر ہم نے ڈسکشن پہلے سے کر لی ہے۔ اسی بات کی بنیاد پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر مثلا نساء کا ورڈ عورتوں کے لیے استعمال صرف نہیں ہوا۔ قرآن کے اندر نساء وہ مرد ہیں،
وہ عورتیں ہیں، وہ آرگنائزیشنز ہیں، وہ اینٹیٹیز ہیں، وہ گورنمنٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے تاخیر میں چلی گئی ہیں، یا ان میں کسی بھی وجہ سے کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، یا اپنے مقام، اپنے پوٹینشیل پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی۔ اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں۔ قرآن کے ٹریڈیشنل ترجموں کو پڑھنے کے بعد، جس میں نکاح کے ٹاپک کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، اس ایک آیا کے بعد میرے پاس اور بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے، جیسے کہ کیا واقعی عربز رسول محمد کے زمانے سے پہلے اتنے ہی بیوقوف تھے کہ اپنے ماں باپ سے شادیاں کرتے تھے؟ خدا کو ہدایت کی آخری کتاب جو سارے انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، ان عربوں کو خاص اس چیز سے منع کرنا پڑ گیا۔ دوسرا سوال، کیا قرآن کے آنے سے پہلے لوگ شادیاں نہیں کر رہے تھے؟ کیا ضروری تھا کہ واقعی خدا آ کے بتاتا کہ شادیاں کرو، ایسے کرو، یہ شرط نہیں، یہ کنڈیشنز اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا؟ کیا خدا اپنے ہدایت کی اس کتاب میں بہت ساری ضروری فقہ والی ٹرمز ہمیں بتانا بھول گیا؟ مثال کے طور پہ مہر، جہیز، ولی، ولیمہ، نکاح کا خطبہ، میل وٹنسز وغیرہ وغیرہ۔ کیا خدا کے بعد جو چیز وہ بھول گیا، اسکالرس کو رول بنانے پڑ گئے کہ بھائی شادی کرو تو شادی کے لیے یہ چیزیں بھی کرنی ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا ہمیں انسٹرکشنز تو دے رہا تھا، لیکن آدھی انسٹرکشنز ہی دے رہا تھا، پوری نہیں دے سکا۔ خدا نے صرف مردوں کو ہی 4 شادیاں الاؤڈ کی، عورتوں کو دوبارہ سے، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، بھول گیا، نظر انداز کر دیا، سیکنڈری کر دیا، سیکنڈ کلاس بنا دیا۔ طلاق کا حق صرف اور صرف اگین مرد کو دے دیا۔ اہل کتاب سے شادی مردوں کو تو الاؤ کر دی، لیکن عورتوں کو منع کر دیا۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی، اس کائنات کو بنانے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو ہدایت پہ لائے، ان کی عقل سے بات کرتا ہے، ان کو عقل یوز کرنے کی دعوت کرتا ہے، تو اس کو ایک ہدایت کی کتاب جو عقل سے مخاطب ہے، اس کے اندر عورت اور مرد کے درمیان ایک جسمانی جنسی تعلق کی جزیات ارینجمنٹ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت آ پڑی؟ ان سب باتوں کی سمری اگر ہم قرآن کی آیتوں کے اوپر زبردستی یہ مطلب ڈالیں گے کہ نکاح کا مطلب شادی ہے، تو جیسے وہ ایک شروع کی آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی، قرآن کی باقی آیتیں جن کے اندر نکاح کا ورڈ آیا ہے، ٹرم آئی ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر قرآن کے اندر نکاح کیا ہے؟ قرآن کے اندر نکاح خدا کی بتائی ہوئی کتاب میں وہ ایک فارمل کمپریہنسو کانٹریکٹ ہے جو 2 لوگوں میں، 2 اینٹیٹیز میں، 2 آرگنائزیشنز میں، 2 حکومتوں میں، کنہیں بھی 2 چیزوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس میں کسی بھی طریقے کی جسمانی ارینجمنٹ یا جنسی تعلق کی بات نہیں ہے۔ اگر 2 پارٹیز آپس میں مل کے ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، اس میں ایک پارٹی اسٹرانگ ہے، ایک پارٹی ویک ہے، ایک پارٹی ایک خاص کنڈیشن میں آ رہی، دوسری پارٹی کسی اور کنڈیشن میں ہے، تو ان ارینجمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے گائیڈ لائنز خدا نے نکاح کی سینس میں دی ہیں۔ اس کا کسی بھی طریقے سے شادی کے ورڈ کے اوپر ایکسکلوسیو کر دینا خدا کی کتاب کے الفاظ کے ساتھ لعب ہے، پلے ہے، تلاعب ہے، اور اس میں کوئی بھی کسی طریقے کی حقیقت نہیں ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہم ان ساری آیتوں پہ نظر ڈالیں جہاں جہاں پہ بھی نکاح کا ورڈ آیا ہے، تاکہ ہم ایک خاکہ بنا سکیں کہ قرآن کے اندر نکاح کیا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا ایکسیپشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کا وہ مطلب کہ جو ہم نے ابھی بھی تجویز کیا ہے، یعنی کہ فارمل کانٹریکٹ 2 گروپس کے بیچ میں، 2 لوگوں کے بیچ میں، 2 اینٹیٹیز کے بیچ میں، کیا وہ مطلب صحیح طریقے سے قرآن کے اندر بیٹھتا ہے، یا وہ مطلب کہ جس کو لے کے ہم آج تک بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے بیچ میں شادی اور جنسی عمل کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ اس پیج کے اوپر قرآن کی ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد جہاں جہاں پہ نکاح کی ٹرم آئی ہے، ایک خاکہ میں نے بنایا ہے۔ اگر یہاں اوپر سے ہم شروع کریں تو پروسیس آف نکاح اگر ہم بالکل کنڈینس کر دیں تو الناس کا ایک سپر سیٹ ہے یہاں پہ، جس کے اندر ڈفرنٹ پارٹیز ہیں۔ یہ ڈفرنٹ پارٹیز النساء یعنی کہ ویک پیپل، ویک لوگ، ویک اینٹیٹیز کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں۔ ان کانٹریکٹس کو سائن کرنے کے بعد اور ان کی گائیڈ لائنس کو پورے کرنے کے بعد جو بھی شرطیں ہیں ان شرطوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور ان شرطوں کے پورے ہونے کے بعد جا کے نکاح ہوتا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ یہ وہ ساری اینٹیٹیز ہیں کہ جن کے ساتھ خدا نے نکاح کرنا منع کیا ہے۔
اس کالم میں وہ سارے گروپس، وہ ساری اینٹیٹیز، وہ سارے جزیات، وہ سارے مجموعات ہیں کہ جو نکاح کو انیشیٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ والے کالم میں وہ سارے گروپس ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ مجموعے ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے فی الحال ٹیمپریریلی نکاح کو سٹارٹ نہیں کر سکتے، دے کانٹ انیشیٹ اٹ۔ اگر نکاح سٹارٹ کرنے والے چاہیے تو نکاح کرنے کے لیے دوسری پارٹی بھی چاہیے۔ تو اس کالم میں بقول قرآن کے وہ سارے گروپس ہیں کہ جن گروپس کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ وہ جن کے ساتھ نکاح نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں پہ وہ جن کے ساتھ نکاح کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کالم میں وہ ساری ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں کہ جن کو پورا کرنا لازمی ہے، جس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا سا ایگزامپل، کیونکہ چیزوں میں ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے ڈسکشن کرتے چلے جائیں گے، اگلی ویڈیوز میں ہم ان کو کھول کے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر الذین آمنون کے گروپ میں سے ایک پرسن نساء کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس گروپ کا عورت، مرد، گورنمنٹ، کوئی بھی اینٹی ایک ویک، ڈیلیڈ، ڈیفیشینٹ اینٹی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر کے بات کو آگے چلانا چاہ رہی ہے، تو یہ ساری کنڈیشنز جو یہاں تک ہیں وہ ان دونوں کو پوری کرنی ہے اس سے پہلے کہ ان کا آپس میں نکاح ہو۔ اگر یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی تو یہ نکاح قرآن کی سینس میں قائم نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے ہم ان کنڈیشنز میں، ان گروپس پہ، ان آیتوں پہ اور کھول کے بات کریں گے، انشاءاللہ یہ بات اور کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ والی ویڈیو، آج کی ویڈیو، اگلے آنے والی ویڈیوز کے لیے ایک سٹیج رکھ رہی ہے، ایک سین سیٹ کر رہی ہے، ایک پریمبل ہے، ایک تمہید باندھ رہی ہے۔ اگلی ویڈیو سے ہم مین ٹاپکس پہ گفتگو کرنا شروع کریں گے، جیسے کہ کیا قرآن نے واقعی 4 شادیاں الاؤڈ کی ہیں؟ کیا قرآن میں مہر کا کانسیپٹ ہے؟ کیا عورت کو شادی کے لیے ولی کی ضرورت ہے؟ کیا مسلم عورتوں کو اہل کتاب سے شادی الاؤڈ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے مردوں کو اجازت دے دی ہے لیکن عورتوں سے چھین لی ہے؟ کیا کسی بچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر میں نے پہلے سے ویڈیو کی ہے کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ الزام کہ خدا کے نبی نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ جنسی عمل کیا، شادی کی، بالکل غلط بات ہے۔ اس کے باوجود ہم اس ٹاپک پہ تھوڑی سی غور نظر بھی ڈالیں گے، اور ان نکاح کے ٹاپکس کو کور کرنے کے بعد ہم ایک نئی سب سیریز شروع کریں گے طلاق کے اوپر، کہ قرآن کے اندر طلاق کیا ہے، طلاق کتنے ہوتے ہیں، کیا 3 طلاق ہیں یا کچھ اور نمبر ہے، حلالہ کیا ہے، عدت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس ابھی سے سوال ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ان کو کمنٹس میں سوال بنا کے لکھیے۔ اگلی ویڈیوز میں جیسے جیسے ان ٹاپکس پر گفتگو کریں گے، اگر آپ کے سوال میرے سامنے ہوں گے میں ضرور ان کا جواب دوں گا۔ اور اگین ایک اور ریمائنڈر، اگر آپ نے قرآن عورت سیریز کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ بغیر دیکھے آپ کو ہماری اگلی باتیں اور آج کی باتیں بھی میں سمجھتا ہوں صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو اعتراض ہو، علمی اختلاف ہو، ضرور رکھیے۔ جہاں بھی میری طرف سے غلطی ہوگی آپ تصحیح کریں گے، میں قبول کروں گا، لیکن علمی اختلاف رکھیے برائے مہربانی۔ جانے سے پہلے میں یہ والی آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ وقال الرسول، اور رسول نے کہا، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میرے پیپل نے، میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے ہجرت کر دی۔ اگلی بار تک کے لیے، یعنی کہ 4 شادیوں والی ویڈیو تک کے لیے، السلام علیکم۔